معمول ہونا چاہیے
مہینے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں میسر فرما رہے ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلتوں اور عظمتوں سے تو آپ واقف ہیں ہی، جس کو سید الشہور کہا گیا، تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ رمضان کے رخصت ہوتے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اور حج کے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو رمضان کے بعد شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہی وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اگر کوئی رمضان ہی میں حج کا احرام باندھ لے کہ حج کو 2.5 مہینے کے بعد آئے گا، 3 مہینے کے بعد آئے گا، میں ابھی سے حج کا احرام باندھ لیتا ہوں، تو شوال سے پہلے حج کا احرام مکمل ہی نہیں ہوگا۔ شوال ہی سے حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، اور حج کے مہینوں میں سے آخری مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے۔ اسی کے متعینہ دنوں میں فریضہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہمیں اسے وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان میں جن اعمال کو انجام دینے کی ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے دی ہے، اس پر عمل کو لازمی اور یقینی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ان مبارک دنوں میں اللہ کی کبریائی، عظمت و تقدس اور بزرگی کے کلمات اور جملے اپنی زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد جیسے جملوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام ہو، سنن و مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت کا پابندی کے ساتھ اہتمام ہو، اس لیے کہ نیکیوں کا جو اجر اس ماہ مبارک کے ابتدائی 10 دنوں میں ہمیں اور آپ کو میسر ہو سکتا ہے، وہ ارشاد پیغمبر کی روشنی میں سال بھر کے دوسرے دنوں اور دوسرے راتوں میں میسر نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم عبادت روزے رکھنا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن، اور یہ روزے کتنی فضیلت رکھنے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ، وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کی نفلی روزہ رکھنا، یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ اور ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں سے کسی رات کی عبادت کا اہتمام کرنا، تھوڑی دیر ہی صحیح، شب قدر کی عبادت کے برابر اجر و ثواب رکھنے والا عمل۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کیسی فضیلتوں اور عظمتوں سے ان دنوں کو اور ان راتوں کو مالا مال فرمایا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان مبارک دنوں میں سانس لینے کا، زندہ رہنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔
ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے کے بال کو بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ تراشے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ امر، نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم اگرچہ فرض و واجب کا درجہ رکھنے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت ہے، آپ کی نصیحت ہے، اس پر عمل کرنا استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ البتہ ایک عاشق رسول اور محب نبی کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا جملہ فرض سے زیادہ فرض ہونے کی اہمیت رکھتا ہے اور واجب سے زیادہ واجب ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ محبت کا قانون ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آقا سے واقعی عقیدت و محبت ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ ہدایت فرض و واجب کے طور پر فرمائی ہے، یہ استحباب کے طور پر فرمائی ہے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ محبوب کے کیا رہا میرے لیے تو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرنا باعث سعادت اور باعث فخر ہے۔ اس ہدایت پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ مزید اجر و ثواب کے مستحق ہم قرار دیے جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ بہرحال بڑی برکتوں اور عظمتوں والے یہ ایام چل رہے ہیں، روز و شب چل رہے ہیں، راتیں چل رہی ہیں، ان کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ رات کے تھوڑے بہت حصے میں اللہ ناراضی کرنے اور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 12 رکعت، جتنی اللہ توفیق ہے رات کے کسی پہر میں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا جائے۔ اور اہم عبادت جو اس ماہ مبارک کے مخصوص ایام میں انجام دی جاتی ہے وہ قربانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایسے مسلمان بالغ مرد و عورت پر قربانی واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر مال کا مالک کو ضرورت سے زیادہ۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا شرط ہے کہ پورے سال نصاب کے بقدر مال آپ کی ملکیت میں رہے گا، تب زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ اور قربانی کے وجوب کے لیے بقدر نصاب مال پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ قربانی میں جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ نصاب کے بقدر مال کے مالک ہوں گے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اور اس کی مالیت کے بقدر جو مال تو قربانی واجب ہو جائے۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ قربانی کے لیے آخری دن ہے۔ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کے بقدر مال کا کوئی مسلمان بالغ مرد و عورت مالک ہو گیا تو قربانی اس کے دل میں واجب ہو۔ اس واجب کی ادائیگی بڑے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ ہے، اور جو لوگ استطاعت کے باوجود اس واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والی وعید کا مستحق بنے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے اسے ہماری گاہوں میں
حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اگر قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر موجود ہر بات کے عوض اور بدلے میں اللہ ہمیں حسنہ اور نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر قربانی کے جانور کے جسم پر بال کے بجائے خون ہو، بعض جانوروں کے جسم پر خون ہوتا ہے، گھوڑے کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں تو خون کی حیثیت اختیار کرتے ہیں اور وہ اتنے بھرے ہوتے ہیں کہ کوئی گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس قربانی کے جانور کے جسم پر بال نہ ہو بلکہ خون ہو، اسے کیا عطا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر خون کے بدلے اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں، وہ ایک کے 1000 دے دے، ایک کے 10,000 دے دے، ان کا خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے۔ تو قربانی چاہے واجب ہو چاہے نفلی ہو، نہایت اجر و ثواب رکھنے والا عمل میں شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ریا، نمود، دکھلاوے اور شہرت کے جذبے سے دور ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے اس عمل کو انجام دیا گیا ہے۔ تو جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہیں اپنے اس واجب کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں، یہ قطعاً ناکافی ہے۔ صرف ایک کی طرف سے ہوگی ایک قربانی، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ شوہر صاحب نصاب ہے، اپنی طرف سے بھی کرے، بیوی صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے بھی کی جائے، اگر بچوں میں سے کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے، بچے اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر نفلی طور پر بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر دی جائے تو بہتر ہے، لیکن واجب قربانی انہی لوگوں پر ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہے، بچوں کی طرف سے قربانی لازم و ضروری نہیں۔ تو واجب قربانیاں تو ادا ہونی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نفلی قربانیوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے مرحوم والد کی طرف سے، مرحومہ والدہ کی طرف سے، محسن انسانیت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، حضرات اہل بیت کی جانب سے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین کی جانب سے نفلی قربانیاں کی جائیں گی تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب۔ حضور پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانیاں فرمائیں، جن میں سے 63-64 اونٹوں کے گلے پر چھری آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پھیری اور بقیہ اونٹوں کو ذبح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ جو 100 اونٹوں کی قربانیاں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، نفلی قربانیاں ہیں، واجب تو اپنی جانب سے ہو۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں اس طرح کے شوشے چھوڑنے والے اور اس طرح کی بحث کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اتنی ساری قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت، اتنے جانور کاٹنے کی کیا ضرورت، چلو واجب قربانی ہے وہ کر لو، یہ نفلی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت، گوشت لوگ کھاتے نہیں، کام آتا نہیں، زمین میں دبانا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے نفلی قربانیوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال یہ موضوع زیر بحث
قربانی کے گلے پر چھری پھیر کر ان کاموں کا حوالہ دے کر نفلی قربانیوں سے بچنے کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب شادیوں کے موقع پر لاکھوں روپے فضول کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں، ہزاروں پٹاخوں کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کی نظر کر دیے جاتے ہیں، پیسیوں کھانوں کو بنانے میں نظر کر دیے جاتے ہیں، اس وقت کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ یہ خرچے کم کرو اور ضرورت مندوں کی مدد کرو، تعاون کرو۔ جب نفلی قربانیاں ہوتی ہیں تبھی اس طرح کا مشورہ دینے والے لوگ آتے ہیں۔ جو واقعات غیر ضروری خرچے ہیں ان پر بند لگانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، اور جن خرچوں کے سرے میں اجر و ثواب کا مستحق انسان بنتا ہے، جو خرچے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، ان خرچوں پر بند لگانے کے لیے بحث کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل کوئی نہیں۔ جن کے ذمہ قربانی واجب ہے ان کو تو واجب ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے تو واجب قربانی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی قربانیوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، اور ضرورت مندوں تک بھی گوشت پہنچانے کی فکر و کوشش کریں تاکہ وہ بھی فراوانی سے ان مبارک دنوں میں اللہ کی ضیافت و میزبانی سے مستفید ہو سکے اور باتمام ہو سکے۔ اور پچھلے چند سالوں سے قربانی کے موقع پر آپ حضرات سے یہ گزارش و اپیل کی جاتی رہی ہے کہ ہر حصے کے عوض کم سے کم 200 روپے آپ جامع مسجد کے نام رسید کروا رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے جن میں قربانی کی کچھ قیمت ہوا کرتی تھی اور اس کے ذریعے اچھی خاصی آمدنی اہل مدارس کو ہو جاتی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں قربانی کی کھال بے قیمت ہو کر رہ گئی۔ اس کو محفوظ رکھنا اور اپنے کاموں کے اوپر بوجھ لادنا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی خاص قیمت رکھتی ہے۔ مدارس کے لیے ضروریات کی تکمیل کے واسطے آمدنی کے جو ذرائع تھے اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی تھا، لیکن جلد کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے یہ ذریعہ مسدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے نظام کو چلانا ہے اور اللہ سے حمایت و نصرت کا طالب بنے رہنا ہے۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے نظام کو مضبوط سے مضبوط کر بنانے کی کوشش کریں اور دینی تعلیم کے فیض کو عام سے عام تک کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں مدارس کا معین و مددگار بننا ہوگا، جہاں آپ واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے بڑے جانور میں حصے دار بن رہے ہیں، چھوٹا جانور کر رہے ہیں، تو یہ طے کر لیں کہ ہر حصے کے عوض کم سے کم 200 روپے اہل مدارس کو دیں گے تو انشاءاللہ دوہرے اجر و ثواب کے آپ حقدار و مستحق قرار کیے جائیں۔ اور 200 روپے اضافی طور پر سال میں ایک مرتبہ کسی مسلمان کے لیے دینا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھاری اور مشکل نہیں ہے۔ اتنے شوق ہمارے ایسے ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک دن میں روزانہ کئی کئی سو روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا سال بھر میں ایک دن ہم دین کے نام پر 200 روپے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جیب سے نہیں نکال سکتے؟ صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ حضرات کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ اس اپیل پر انشاءاللہ پچھلے سالوں کی طرح توجہ دیں گے اور اہل مدارس کا انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین کے شعبوں کو ہر اعتبار سے باری تعالیٰ ہمارے سماج و معاشرے
سب باتیں آپ حضرات کے سامنے ہر سال آتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ اس پر توجہ بھی دیتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی آپ اس سلسلے میں پوری بیدار نوزی کا توجہ کا مظاہرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ قربانی کی اس عبادت کو انجام دینا ہم سب کے لیے آسان فرمائے.